ایک مرتبہ پھر میں آپ کے سامنے اہم سوالات و جوابات کے ساتھ حاضر ہوں۔ یونٹ 1 سے لے کر یونٹ 10 تک میں نے آپ کا جو ہے پورا ریویژن کروا دیا ہے، اور آپ کو میرے چینل پر تقریباً 400 450 500 ویڈیوز جو ہیں اویلیبل ملیں گی یو جی سی نیٹ کی تیاری کے تعلق سے، اردو کے تیاری کے تعلق سے، اور جی آئی سی کی تیاری بھی میں نے اپنے چینل پر کروائی تھی۔ میں نے 50 روپے فیس مقرر کی ہے تاکہ میں اس کلاس کو اور بھی معیاری بنا سکوں۔ بہت سارے لوگوں نے مجھے گوگل پے اور فون پے کر دیا ہے۔ اگر آپ کا بھی ارادہ بن رہا ہو کہ اس کلاس کو اور بھی معیاری بنایا جائے تو آپ میرے گوگل پے اور فون پے نمبر پر 50 روپے سے لے کر 100 روپے تک مجھے گوگل پے اور فون پے کر سکتے ہیں۔ تو میں کلاس کو شروع کرتا ہوں۔ پہلا سوال ہے، کس صنف کو بیانیہ شاعری کی معراج کہا گیا؟ تو مثنوی کو بیانیہ شاعری کی معراج کہا گیا ہے۔ مثنوی کے لیے کتنے اوزان مقرر ہیں؟ مثنوی کے لیے 7 اوزان مقرر ہیں۔ لازم المبتدی اور نوسرہار اور واحد باری ان تینوں کتابوں کے مصنف اشرف بیابانی ہیں۔ لازم المبتدی، نوسرہار اور واحد باری ان تینوں کتابوں کے مصنف اشرف بیابانی ہیں۔ اردو کی سب سے طویل مثنوی کون سی ہے؟ تو اردو کی سب سے طویل مثنوی ہے رستمی کی خاورنامہ۔ رستمی کی خاورنامہ اردو کی سب سے طویل مثنوی تسلیم کی جاتی ہے۔ معراج نامہ میران ہاشمی کی، سید میران ہاشمی کی تصنیف ہے معراج نامہ، اور مثنوی یوسف زلیخا، یہ دونوں جو مثنویاں ہیں، مثنوی معراج نامہ اور یوسف زلیخا، یہ دونوں سید میران ہاشمی کی تصنیف ہے۔ سیف الملوک و بدیع الجمال، یہ مثنوی ملا غواسی کی ہے۔ ملا غواسی جو ہے عبداللہ قطب شاہ کے دربار میں ملک الشعراء تھا۔ ملا غواسی عبداللہ قطب شاہ کے دربار میں ملک الشعراء تھے۔ پھول بند جو کہ ابن نشاطی کی مثنوی ہے، اس میں 1744 اشعار ہیں۔ یہ 1655 میں لکھی گئی، 1937 میں مثنوی پھول بند شائع ہوئی ہے۔ بستان خیال، یہ سراج اورنگ آبادی کی مثنوی ہے۔ شمالی ہند کی پہلی مستند مثنوی جو ہے بکٹ کہانی ہے، جو تو کہ 17ویں صدی میں لکھی گئی، اور مثنوی بکٹ کہانی 1965 میں شائع ہوئی ہے۔ وصف قہوہ، وصف تمباکو و حقہ، یہ دونوں مثنویاں شیخ ظہور الدین حاتم کی ہیں۔ ہجویہ مثنوی ازدر نامہ، یہ میر تقی میر کی تخلیق ہے، میر تقی میر کی تخلیق ہے ہجویہ مثنوی ازدر نامہ۔ بقاء اللہ بقا نے اپنی کس مثنوی میں میر تقی میر کو چور کہا ہے؟ تو بقاء اللہ بقا نے مینار میر میں میر تقی میر کو چور کہا ہے۔ مثنوی سحر البیان کس کے عہد میں لکھی گئی؟ تو مثنوی سحر البیان جو ہے آصف الدولہ کے عہد میں لکھی گئی ہے۔ مثنوی سحر البیان 1784 میں لکھی گئی، 1805 میں مثنوی سحر البیان شائع ہوئی ہے۔ مثنوی پھول بند کے جواب میں کون سی مثنوی لکھی گئی؟ تو سید احمد ہنر نے نیا درپن مثنوی لکھی تھی مثنوی پھول بند کے جواب میں۔ مثنوی پھول بند میں پرستان کی رانی کا کیا نام ہے؟ تو مثنوی پھول بند میں پرستان کی رانی رہتی ہیں ملک آرا۔ ملک آرا جو ہیں یہ مثنوی پھول بند میں پرستان کی رانی رہتی ہیں۔ میر حسن دہلی میں پیدا ہوئے ہیں۔ میر حسن کی پیدائش دہلی میں ہوئی ہے۔ 1786 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ 1786 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ 1784 میں ان کی مثنوی تھی مثنوی پھول بند، جو کہ 1805 میں جا کر شائع ہوئی تھی۔ میر نے اپنے جنون کا ذکر کس مثنوی میں کیا ہے؟ تو میر نے اپنے جنون کا ذکر مثنوی خواب و خیال میں کیا ہے۔ کس مثنوی میں ہیروئن خودکشی کر لیتی ہے؟ تو مثنوی زہر عشق میں جو ہیروئن ہے وہ خودکشی کر لیتی ہے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے، یہ جو شعر ہے مثنوی زہر عشق کا ہے۔ کس نے اپنی مثنویوں میں خود کو ہیرو کے طور پر پیش کیا ہے؟ تو تصدق حسین مرزا شوق لکھنوی نے اپنی مثنوی میں خود کو ہیرو کے طور پر پیش کیا ہے۔ میر اثر کا میر درد سے کیا رشتہ تھا؟ تو میر اثر میر درد کے چھوٹے بھائی تھے۔ میر اثر میر درد کے چھوٹے بھائی تھے۔ بشارت الذکر
اور پنجگنج یہ دونوں جو ہیں شیخ برہان الدین جانم کی تصانیف ہیں، مثنویاں ہیں۔ بشارت الذکر اور پنجگنج، بشارت الذکر برہان الدین جانم کی تصنیف ہے اور پنجگنج بھی برہان الدین جانم کی مثنوی ہے۔ جس مثنوی میں عشق و محبت کی داستان ہو اسے بزمیہ مثنوی کہتے ہیں، اور جس میں جنگ کی داستان ہوتی ہے اسے رزمیہ مثنوی کہتے ہیں۔ قطب مشتری کو سب سے پہلے مولوی عبدالحق نے مرتب کیا تھا۔ بکٹ کہانی میں ٹوٹل 13 عنوان ہیں۔ افضل جھنجھانوی کا ذکر سب سے پہلے قیام الدین قائم نے کیا تھا۔ حکایت نصیحت گری مرغ اسیر و نافہمی صیاد کی بید کھلنا چوہوں کا ایک ایک پر، یہ کس مثنوی سے ماخوذ ہے؟ تو یہ مثنوی گلزار نسیم سے یہ حکایت ماخوذ ہے۔ سر البیان اور گلزار نسیم ان دونوں مثنویوں کو رشید حسن خان نے مرتب کیا ہے۔ رشید حسن خان 1925 میں شاہجہاں پور میں پیدا ہوئے ہیں۔ 2006 میں رشید حسن خان اس دنیا فانی کو الوداع کہہ گئے۔ دلبر بسوا یہ گلزار نسیم کا کردار ہے۔ گلزار نسیم میں بقاولی جو ہے راجہ اندر کے دربار میں رقاصہ رہتی ہے۔ مثنوی سر البیان میں ہیروئن بدر منیر کے باپ کا نام مسعود شاہ رہتا ہے۔ مثنوی سر البیان میں جنوں کے بادشاہ کے بیٹے کا نام فیروز شاہ جو کہ نجم النساء پر عاشق ہو جاتا ہے فیروز شاہ ہے۔ مثنوی سر البیان میں جنوں کے بادشاہ کے بیٹے کا نام میر حسن کے والد کا نام میر محمد غلام حسین زاہق تھا۔ زاہق جو تھا غلام حسین زاہق میر حسن کے والد ہیں۔ بکٹ کہانی سب سے پہلے رسالہ قدیم اردو میں شائع ہوئی تھی۔ میر حسن کے والد غلام حسین زاہق۔ مثنوی پھول بند میں پرستان کی رانی ملک آرا کی خاتمہ رہتی ہیں دید بانو۔ مثنوی پھول بند میں جو پرستان کی رانی ہے ملک آرا اس کی خاتمہ ہیں دید بانو۔ قدم راؤ پدم راؤ کو جمیل جالمی نے مرتب کیا ہے۔ سر البیان میں 2179 اشعار ہیں۔ مصحفی نے مثنوی سحر البیان کو بت خانہ چین کہا ہے، اور میر شیر علی افسوس نے مثنوی سحر البیان کو اسم بامسمہ کہا ہے۔ خوب ترنگ یہ خوب چشتی کی مثنوی ہے۔ سومہار کی کہانی مقیمی کی مثنوی ہے۔ ہشت بہشت ملک خوشنود کی مثنوی ہے۔ تصویر جانا لالا لکشمی نارائن شفیق اور رنگ آبادی کی مثنوی ہے۔ بہار عشق، زہر عشق اور فریب عشق یہ تینوں مثنویاں عشق مرزا شوق لکھنوی کی ہیں۔ چندر بدن اور مہیار یہ مقیمی کی مثنوی ہے۔ یہ محمد حسین آزاد کا قول ہے کہ ہمارے ملک میں سینکڑوں مثنویاں لکھی گئیں مگر ان میں فقط 2 ایسے نسخے نکلے جنہوں نے طبیعت کی موافقت سے قبول عام کی پسند پائی، ایک سحر البیان اور دوسرا گلزار نسیم۔ یہ محمد حسین آزاد کا قول ہے۔ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ 1973 میں شائع ہوئی ہے۔ گولکنڈہ کی پہلی تبازات مثنوی قطب مشتری ہے جو کہ 1609 میں لکھی گئی ہے۔ درشرا شیر گوید یہ مثنوی کس مثنوی کا عنوان ہے؟ قطب مشتری کا عنوان ہے۔ سلکھن پری اور مہتاب پری یہ دونوں مثنویاں قطب مشتری کی کردار ہیں۔ کس کے نام کے ساتھ بطور سابقہ شیخ المشائخ؟ تو شیخ المشائخ ابن نشاطی کے نام کے ساتھ لگایا جاتا ہے۔ پھول بند جو ہے 1655 میں لکھی گئی، 1937 میں شائع ہوئی ہے۔ مثنوی پھول بند میں مصر کا شہزادہ ہمایوں فال سمنبر ملک اعجم کے بادشاہ کی بیٹی سمنبر پر عاشق ہو جاتا ہے۔ رانی ستونتی مثنوی پھول بند کا کردار ہے۔ مثنوی بکٹ کہانی کو کس نے ترتیب دیا؟ تو مثنوی بکٹ کہانی کو مسعود حسین خان اور نور الحسن ہاشمی نے ان دونوں نے ترتیب دیا ہے، مسعود حسین خان اور نور الحسن ہاشمی نے۔ مثنوی شادی اور مثنوی گلزار ارم یہ دونوں تصانیف جو ہیں میر حسن کی ہیں۔ مثنوی گلزار نسیم کا سن تصنیف مثنوی گلزار نسیم 1839 میں لکھی گئی، 1844 میں شائع ہوئی ہے۔ احتشام حسین نے گلزار نسیم کو شاعرانہ اور فنکارانہ تخلیق کا معجزہ کہا ہے۔ فرمائش نامعقول کردہ یہ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کی سرخی ہے۔ مرثیہ کو مسدس کی شکل پہلی مرتبہ مرزا محمد رفیع سودا نے دی ہے۔ برات استدلال کی صورت مرثیہ کے جز چہرہ میں ملتی ہے۔ چہرہ میں برات استدلال کی صورت ملتی ہے۔ امداد امام عصر کہتے ہیں کہ انیس و دبیر نے اردو ربائی نگاری کی شرم رکھ لی۔ میر انیس پر سب سے زیادہ کام مسعود حسین رضوی نے کیا ہے۔ شمالی ہند کا پہلا مرثیہ نگار روشن علی ہیں۔ شمالی ہند کے پہلے مرثیہ نگار روشن علی ہیں۔ میر انیس کی پیدائش 1802 میں ہوئی تھی۔
فیض آباد میں۔ مرثیہ کے اجزاء ترکیبی میر ضمیر نے متعین کیے ہیں۔ میر انیس کے مراثی جو ہیں 5 جلدوں میں ہیں۔ میر انیس کی تاریخ وصال جو ہے مرزا دبیر نے کہی تھی۔ میر انیس کے والد کا نام میر محمد مستحسن خلیق تھا۔ جمیل مظہری 1979 میں وفات پائے ہیں۔ 1979 میں جمیل مظہری کا انتقال ہوا ہے۔ مرزا غالب کا مرثیہ عارف جو ہے غزل کی حیت میں ہے۔ جمیل مظہری کا مرثیہ مضراب شہادت مسدس کی حیت میں ہے۔ حکمران عقل پر دولت ابھی تلک، ایما کی ہو رہی ہے تجارت ابھی تلک، یہ مضراب شہادت کے مرثیے کا مصرع ہے۔ عرفان جمیل، فکر جمیل، نقش جمیل اور وجدان جمیل، یہ تمام کتابیں جمیل مظہری کی ہیں۔ ملا وجی کا اصل نام ہے اسد اللہ۔ شہر پٹنہ سے رسالہ معیار جو ہے قاضی عبدالودود نے 1936 میں جاری کیا تھا۔ شہر پٹنہ سے رسالہ معیار۔ صبح فردا یہ علی سردار جعفری کی نظم ہے۔ زینت اور جمال منٹو کے افسانہ، رتی ماشا تولا کے کردار ہیں۔ خواجہ میر درد نے خود کو گلشن معنا کا اندلیب کہا ہے۔ مثنوی علی نامہ کو دکنی زبان کا شاہ نامہ کہا گیا ہے۔ مثنوی علی نامہ کو دکنی زبان کا شاہ نامہ کہا گیا ہے۔ در مدح عقل اور در مدح طمع، یہ ذیلی عنوانات سبرس کے ہیں۔ سبرس میں یہ دونوں ذیلی عنوانات آئے ہیں، در مدح عقل اور در مدح طمع۔ اے خدا کے بندوں اور اس مکان کے رہنے والوں، میں غریب مسافر ہوں، اگر اپنے پاس بلاؤ اور رہنے کو جگہ دو تو بڑی بات ہے۔ یہ عبارت باغ و بہار کے چوتھے درویش سے ماخوذ ہے۔ اے خدا کے بندوں اور اس مکان کے رہنے والوں، میں غریب مسافر ہوں، اگر اپنے پاس بلاؤ اور رہنے کی جگہ دو تو بڑی بات ہے۔ یہ عبارت چوتھے درویش سے ماخوذ ہے۔ شاد عظیم آبادی کے شعری مجموعہ ہے نغمہ الہام۔ یگانہ چنگیزی کا اصل نام ہے مرزا واجد حسین۔ مثنوی گلزار نسیم میں روح افزا کی ماں ہے حسن آرا۔ حسن آرا جو ہیں روح افزا کی ماں ہیں۔ کاغذی پیراہن خلیل الرحمن اعظمی کا شعری مجموعہ ہے۔ ناول ایک چادر میلی سی میں چودھری مہربان داس کے بھائی کا نام گھنشیام داس رہتا ہے۔ اچھی تنقید محض تخریبی نہیں ہوتی، محض خامیوں یا کوتاہیوں کو نہیں دیکھتی، وہ بلندیوں کو دیکھتی ہے اور یہ اندازہ لگاتی ہے کہ یہ بلندی کیسی ہے۔ یہ خیال آل احمد سرور کا ہے۔ افسانہ شغل میں رام دئی جو ہے سنتو چمار کی لڑکی رہتی ہے۔ افسانہ شغل میں رام دئی سنتو چمار کی لڑکی رہتی ہے۔ گرا گزرے گا حرف آرزو اس طبع نازک پر، نگاہ شوق اس مضمون رنگی کو ادا کر دے۔ حضرت موہانی کا یہ شعر، گرا گزرے گا حرف آرزو اس طبع نازک پر، نگاہ شوق اس مضمون رنگی کو ادا کر دے۔ ذکر میرا ہی وہ کرتا تھا صریحاً لیکن، ذکر میرا ہی وہ کرتا تھا صریحاً لیکن، میں نے پوچھا تو کہا خیر یہ مذکور نہ تھا۔ میر درد کا یہ شعر ہے، خواجہ میر درد کا یہ شعر ہے۔ مدن بان اور جوگی مہندر گڑھ یہ دونوں رانی کیتکی کی کہانی کے کردار ہیں۔ نذیر اکبر آبادی کی کس نظم میں نسرین، موتیا، سمن، سورج مکھی، گلاب، نرگس، بیلا، داوری، لالا اور جوہی کے پھولوں کا ذکر آیا ہے، تو نذیر اکبر آبادی کی نظم آئینہ میں ان تمام پھولوں کا ذکر آیا ہے۔ خطوط کا اصل جوہر خلوص و اعتماد ہے، اپنا خلوص اور دوسرے پر اعتماد۔ یہ عبارت رشید احمد صدیقی کے مضمون اپنی یاد میں سے ماخوذ ہے۔ خطوط کا اصل جوہر خلوص و اعتماد ہے، اپنا خلوص اور دوسرے پر اعتماد۔ کہتے ہیں جس کو عشق، یہ خواجہ احمد عباس کا افسانوی مجموعہ ہے۔ اندر سبھا میں راجہ اندر کی سبھا میں جوگن کے آنے کی اطلاع جو ہے راجہ کو کالا دیو جا کر دیتا ہے۔ اندر سبھا میں راجہ اندر کی سبھا میں جوگن کے آنے کی اطلاع کالا دیو دیتا ہے۔ اے انفس و آفاق میں پیدا تیرے آیات، حق یہ ہے کہ زندہ و پارندہ تیری ذات۔ اقبال کی کس نظم کا اس شعر سے آغاز ہوتا ہے تو لینن خدا کے حضور میں سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ گوتم نیلمبر یہ آگ کا دریا کا کردار ہے۔ ناول لندن کی ایک رات 1939 میں شائع ہوئی۔ ہم نہیں ان میں جو پڑھ لیتے ہیں طوطے کی طرح، مکتب عشق و وفا تجربہ آموز بھی تھا۔ اس شعر میں سے ناول امراؤ جان کا چوتھا حصہ شروع ہوتا ہے۔ ہم نہیں ان میں جو پڑھ لیتے ہیں طوطے کی طرح، مکتب عشق و وفا تجربہ آموز بھی تھا۔ ناول امراؤ جان کا چوتھا حصہ اس شعر سے شروع ہوتا ہے۔ فراق گورکھپوری کی کتاب من آنم جو ہے ان کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ قرۃ العین حیدر نے آگ کا دریا کا آغاز کس مغربی شاعر کے نظم کے ٹکڑے سے کیا ہے؟
تو ٹی ایس ایلیٹ کے شعر سے کیا ہے قرۃ العین حیدر نے اپنی ناول آگ کا دریا کا آغاز۔ شعر فہمی اور کتاب فہمی میں وہ ایک مستثنی آدمی تھے، کیسا ہی مشکل مضمون ہو اس تک کی تہ تک پہنچ جاتے تھے۔ یہ عبارت یادگار غالب سے ماخوذ ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ شاعر اور اس کے کلام کے رتبے کا اندازہ اس کے کلام کی قلت اور کثرت سے نہیں ہوتا، بلکہ اس بات سے ہوتا ہے کہ اس منتخب اور برگزیدہ اشعار کس درجے کے ہیں۔ تو یہ عبارت جو ہے یہ بھی یادگار غالب سے ماخوذ ہے۔ چمنستان شعراء لالا لکشمی نارائن شفیق اورنگ آبادی کی کا تذکرہ ہے۔ زہد و رندی یہ علامہ اقبال کی نظم ہے۔ ہر ورق ہر صفحے میں ایک شعر شور انگیز ہے، عرصہ محشر ہے عرصہ میرے بھی دیوان کا۔ یہ شعر میر کے کس دیوان میں شامل ہے؟ تو یہ شعر میر کے 5ویں دیوان میں شامل ہے کہ ہر ورق ہر صفحے میں ایک شعر شور انگیز ہے، عرصہ محشر ہے عرصہ میرے بھی دیوان کا۔ نظیر کا وجود ہی اردو شاعری کی بے نظیر تنقید ہے، کلیم الدین احمد کا یہ قول ہے۔ ڈرامہ انارکلی میں ٹوٹل 3 ابواب اور 13 مناظر ہیں۔ فانی بدایونی کا مدفن حیدرآباد میں ہے۔ پریم چند کا ناول اسرار معبد کس اخبار میں کس توار شائع ہوا تھا؟ تو 1903 سے لے کر 1905 تک آواز خلق میں پریم چند کا ناول اسرار معبد، جو کہ ان کا پہلا مکمل ناول ہے، یہ شائع ہوا تھا۔ ان کا پہلا مکمل ناول ہم خرمہ ہم خواب ہے۔ فسانہ عجائب کو کس محقق نے فرہنگ اور حواشی اور تعلیقات کے ساتھ مرتب کر کے شائع کیا ہے؟ تو رشید حسن خان نے فسانہ عجائب کو فرہنگ، حواشی اور تعلیقات کے ساتھ مرتب کر کے شائع کیا ہے۔ محمد اجمل خان کا مرتب کردہ غبار خاطر 1946 میں شائع ہوا ہے۔ پروفیسر کلیم الدین احمد 1909 میں پیدا ہوئے، 1983 میں وفات پائی۔ پٹنہ سے مایار رسالہ قاضی عبدالودود نے جاری کیا۔ سومہار کی کہانی مقیمی کی مثنوی ہے۔ عمدہ منتخبہ یا اعظم الدولہ میر محمد خان سرور کا تذکرہ ہے۔ افسانہ بدنصیب ماں جو ہے یہ افسانہ بدنصیب ماں 5 حصوں پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ جو کہ یہ واردات میں یہ افسانہ شامل ہے، واردات جو کہ منشی پریم چند کا آخری افسانوی مجموعہ ہے۔ اور واردات میں یہ یاد رکھیں کہ اکثر جو واردات سے سوال پوچھے جاتے ہیں ان کے افسانوں سے، واردات جو 1938 میں مکتبہ جامعہ دہلی سے شائع ہوا ہے، اور واردات میں ٹوٹل 13 افسانے ہیں۔ اور واردات کا جو پہلا افسانہ ہے وہ شکوہ شکایت ہے۔ واردات کا میں جو بدنصیب ماں اور نئی بیوی یہ دونوں جو ہیں 5 حصوں پر مشتمل ہیں۔ افسانہ مالکن جو ہے یہ 7 حصوں پر مشتمل ہے۔ سوانگ جو اس میں افسانہ ہے وہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی جو افسانے ہیں کوئی 3 حصوں پر مشتمل ہے، تو اس کو بھی آپ ایک بار مرتبہ ضرور دیکھ لیں، بہت ہی اہم سوالات ہوتے ہیں اس میں سے۔ مومن اپنے قصیدوں میں مواد اور حیت کو ہم آہنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، عبادت بریلوی کا قول ہے۔ مثنوی قول غمی یہ مومن کی مثنوی ہے، مثنوی قول غمی۔ غالب نے اردو شاعری کو ایک نیا شعور، ایک نیا نسب، ایک نیا افق دیا، رشید احمد صدیقی کا قول ہے۔ غالب پہلی مرتبہ 1860 میں رامپور گئے تھے۔ شعر شور انگیز جو کہ شمس الرحمن فاروقی کی کتاب ہے، جو کہ 4 جلدوں پر مشتمل ہے۔ شعر شور انگیز یہ شمس الرحمن فاروقی کی تصانیف ہیں، شعر شور انگیز جو کہ 4 صرف حصوں پر مشتمل ہے۔ آپ بے بہرا ہیں جو معتقد میر نہیں، غالب کا قول ہے۔ ولی اورنگزیب کے دور میں دلی گئے تھے۔ عشق نامہ یہ عرفان صدیقی کا شعری مجموعہ ہے۔ بساط رقص یہ مختوم محی الدین کا سرخ سویرا گلے تر بساط رقص 1944 1961 1966۔ بساط رقص یہ مخدوم محی الدین کا شعری مجموعہ ہے۔ بدتمیز منٹو کا افسانہ ہے۔ نالہ فراق علامہ اقبال کی نظم ہے۔ بکٹ کہانی میر حسن نے مثنوی بکٹ کہانی کا نام بکٹ کہانی رکھا تھا۔ مجنو گورکھپوری نے نظیر کی نظم کلجک کو روسو کے معاشرتی عہد نامے کے مماثل قرار دیا ہے۔ شمس الرحمن فاروقی کہتے ہیں کہ نظیر کا دماغ چھوٹا اور تجربہ محدود ہے۔ لاجونتی راجن سنگھ بیدی کا افسانہ ہے۔ موازنہ نظم و غزل یہ فانی بدایونی کی تصنیف ہے۔ موازنہ نظم و غزل نوادر سخن حسرت موہانی کی تصنیف ہے۔ تذکرہ شعراء رسالہ اسد موہانی نے جاری کیا تھا۔ بعض شعرائے عظیم آبادی یاس یگانہ چنگیزی کی تصنیف ہے۔ غزل اور مشعل جاں یہ مجروح سلطان پوری کا شعری مجموعہ ہے۔ غزل 1953 میں شائع ہوا اور 1991 میں مشعل جاں شائع ہوا تھا۔ مجروح نے اپنا تخلص مجروح 1939 میں اختیار کیا تھا۔ کلیم عاجز کا شعری مجموعہ وہ جو شاعری کا سبب ہوا 1976 میں شائع ہوا۔ شہریار کا شعری مجموعہ اسم اعظم 1965 میں شائع ہوا۔ اردو شاعری میں کیٹس پیدا ہوا تھا جسے ترقی پسند بھیڑیے اٹھا لے گئے۔ جعفر علی خان کا اثر ہے، جعفر علی خان اثر کا یہ قول ہے۔
فراق کا شعری مجموعہ گل نغمہ جو ہے 1959 میں شائع ہوا تھا. فراق گورکھپوری کا شعری مجموعہ گل نغمہ. شعلہ ساز اور پچھلی رات، رنگ و نور، نغمہ نما، یہ تمام جو ہیں فراق گورکھپوری کے شعری مجموعے ہیں. جو شخص یہ تسلیم نہیں کرتا کہ فراق کی عظیم شخصیت ہندو سامنت کے ماتھے کا ٹیکا، اردو زبان کی آبرو، شاعری کی مانگ کا سندور ہے، وہ خدا کی قسم کور مادرزاد ہے. جوش ملی آبادی کا یہ قول ہے. میر کو میر خمیر شیخ قائم چاند پوری نے کہا تھا، کس کے نزدیک شاعری کوئی ایسا کمال نہیں کہ آدمی اسے اپنا پیشہ بنا لے اور اس پر ناز کرے. یہ خواجہ میر درد کا قول ہے کہ شاعری کوئی ایسا کمال نہیں کہ آدمی اسے اپنا پیشہ بنا لے اور اس پر ناز کرے. وہ شیطان سے زیادہ مشہور ہیں. میر نے یہ بات جو ہے ولی تکنی کے تعلق سے کہی تھی کہ وہ شیطان سے زیادہ مشہور ہیں. یہ نیاز فتح پوری کا قول ہے کہ تغزل میں تصوف کو شامل کر لینا ایک غزل کو شاعر کا کمال نہیں بلکہ اس کا عجز ہے. شاعری انکشاف حیات ہے. یہ عبد الرحمن بجنوری کا قول ہے. فراق حسن و جمال کی بولتی ہوئی روح کے شاعر ہیں. گوپی چند نارنگ کا قول ہے. عرفان صدیقی کا شعری مجموعہ کینوس 1978 میں شائع ہوا. اسماعیل میرٹھی نے ٹوٹل جو ہے 88 غزلیں کہی ہیں. اسماعیل میرٹھی نے 88 غزلیں کہی ہیں. اسماعیل میرٹھی 1844 میں پیدا ہوئے ہیں. 1917 میں اسماعیل میرٹھی کا انتقال ہو گیا تھا. اسماعیل میرٹھی نے ٹوٹل جو ہے 88 غزلیں کہی ہیں. اصغر گونڈوی کا انتقال کب ہوا؟ اصغر گونڈوی جو ہیں اصغر گونڈوی کا انتقال کہاں ہوا؟ الہ آباد میں انتقال ہوا ہے اصغر گونڈوی کا. گورکھپور میں پیدا ہوئے ہیں اور 1884 میں اور 1936 میں ان کا انتقال ہوا ہے اور الہ آباد میں ان کا انتقال ہوا ہے اصغر گونڈوی کا. سبیل ہدایت یہ مرزا محمد رفیع سودا کا شعری مجموعہ ہے. اگر میرے سامنے تمام شعراء متقدمین کے کلام رکھ کر مجھ کو صرف ایک دیوان حاصل کرنے کی اجازت دی جائے تو میں بلا تأمل کہہ دوں گا کہ کلیات مومن دے دو، باقی سب اٹھا لے جاؤ. نیاز فتح پوری کا یہ قول ہے. سروش ہستی اور فروغ ہستی یہ دونوں جو ہے شاد عظیم آبادی کی تصانیف ہیں. سروش ہستی ان کے قطعات کا مجموعہ ہے، فروغ ہستی ان کی مسدس ہے. یہ نفس غزل میں مومن اپنے تمام ہم اثروں پر فوقیت رکھتے ہیں. یہ ضیاء الدین بدایونی کا قول ہے کہ نفس غزل میں مومن اپنے تمام ہم اثروں پر فوقیت رکھتے ہیں. تو یہ میں نے آپ کے سامنے کچھ اہم سوالات و جوابات رکھے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئے ہوں گے. 50 روپے جو فیس میں نے مقرر کی ہے بہت سارے لوگوں نے مجھے گوگل پے اور فون پے کر دی ہے. اگر آپ نے کا بھی ارادہ ہے تو میرے دیے گئے نمبر پر آپ بھی گوگل پے اور فون پے کر سکتے ہیں تاکہ اس کلاس کو اور بھی معیاری بنایا جا سکے. اب انشاءاللہ کل صبح میں 10 بجے ملاقات ہوتی ہے آپ لوگوں سے اہم سوالات و جوابات کے ساتھ.